ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ, ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ, ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। جو نشے کی بیماری بھی ہے نا، یہ بھی نئی نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے بیماری کے طور پر۔ نشہ تو ہزاروں سال سے ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی بیماری نہیں سمجھتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، خراب کردار کے، یہ لوگ نشہ کرتے ہیں۔ بیماری کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہر قسم کے لوگ نشہ کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کے لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور جب وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوں گے تو ان کا کردار اس طرح بگڑتا چلا جائے گا۔ جب بھی ہم علاج کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور فیملیز اور پیشنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو فیملی سوچ رہی ہوتی ہے کوئی 100 دن کے بعد نتیجہ نکلے گا، علاج کمپلیٹ ہوگا تو پھر گھر یہ جائے گا تو پھر پتہ نہیں کہ کیا بیہیو کرے گا۔ تو اگر یہ بات ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ علاج میں جو کرنے کی ضرورت تھی آپ کہیں پہ چوک رہے ہیں، کیونکہ پیشنٹ ہر روز بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اگلے ہفتے کیا کرنا ہے، نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے۔ نشے کے مریض کا بڑا پکا نظریہ ہوتا ہے کہ نشے کے بغیر اس کی زندگی بیکار ہے، اوپر سے وہ کہے یا نہ کہے، اندر سے وہ ایسا یقین رکھتا ہے کہ اگر میری زندگی میں نشہ بالکل صفر ہو جائے گا تو میری زندگی صفر ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، لیکن وہ ایسا سوچتا ہے۔ تو جب مریض ایسا سوچتا ہے تو اس کے اس نظریے کو جب ہم نے بدلنا ہوتا ہے تو یہ کسی واضح و نصیحت سے نہیں، ویل پاور سے نہیں، یا کسی سادہ سی دوائی دینے سے نہیں ہوتا، یہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے۔ کوئی فیملی ہر روز جب ملنے آتی ہے تو بعض اوقات فیملی کا خیال جو ہوتا ہے اچھا ہم جا رہے ہیں، یعنی ہم انہیں اس پرپس سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آ کے سیکھیں گے، وہ اس پرپس سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مریض کو دیکھیں گے۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ تھوڑا غلط ڈائریکشن میں ہے۔ ہر فیملی کو ہر روز بلانے کی ضرورت ہوتی ہے، بٹ اس کے پیچھے مقصد کوئی اعلیٰ ہے۔ پیشنٹ کو دیکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے کہ پیشنٹ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جو اسکل سیٹ ضروری ہے، ان کا تھراپیوٹک ہونا، ان کا سیف ہونا، اگر توجہ اس پہ رکھیں گے تو نتیجہ بہتر ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے۔ آپ اس وقت اپنی اسکرینس پر جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے یو آسک فار اٹ، یعنی اس کا تقاضا آپ کی طرف سے تھا۔ آپ اس وقت ولنگ ویز پاکستان دیکھ رہے ہیں اپنے فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر بالکل براہ راست۔ اور یہ جو شو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ یہ لائیو دیکھا کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دیکھا کرتے ہیں، پاکستان کے 3 مختلف شہروں سے دیکھا کرتے ہیں، 4 مختلف سینٹر سے دیکھا کرتے ہیں، یعنی ہر روز کوئی ایک نئی ٹیم آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے اور وہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرتی ہے۔ اس میں نشے کے مسائل آتے ہیں، اس میں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز آتے ہیں، اس میں سوسائٹی میں جو پرابلمز آتی ہیں اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ آپ کے سوالات اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور اس میں
ہم جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرتے ہیں مختلف پروفیشنلز کے ذریعے. آپ آج یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ لاہور اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں جو کہ ہفتے کا روز ہے, اور اس پروگرام کی ایک اپنی خاصیت ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں. آپ کے بارے میں وہ ایک بڑی کلیئر سی لائن ہے کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. ولنگ ویز کے بانی اور سربراہ کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا, نشے کے مریضوں کا علاج کرتے, پاکستان میں ایڈکشن کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں کام کرتے, اور لاکھوں ایسی زندگیاں ہیں جن کو آپ نے تبدیل کیا. آپ کی بے شمار ایسی کتابیں ہیں جن کو لوگ پڑھتے ہیں, ان سے استفادہ کرتے ہیں. کوئی 12,000 سے زائد آپ کی ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں. روزانہ ان کا فیڈ بیک آتا ہے, اور اس کو سیکھ کر والدین بھی اپنے بچوں کی ان کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے, ان کے مسائل کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے وہ سیکھتے ہیں. اور اکثر ہمیں یہ فیڈ بیک آتا ہے کہ کوئی شخص میسج کر کے بتاتا ہے کہ میں نشہ کرتا تھا, میں نے آپ کی ویڈیوز کو دیکھا اور پھر نشہ کرنا چھوڑ دیا, اور میں نے بس یہ میسیج اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. تو ڈاکٹر صداقت علی آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ میڈم عظمیٰ صداقت موجود ہوا کرتی ہیں. آپ ولنگ ویز میں چیف ٹریٹمنٹ آفیسر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں. ولنگ ویز جو کہ پاکستان کے 3 مختلف شہروں میں آپریٹ کرتا ہے اور 4 مختلف سینٹرز اس کے کام کرتے ہیں, تو اس میں بیک وقت تمام جگہوں کے اوپر ایک بہترین علاج پرووائڈ کیا جا رہا ہو, اس کی تمام تر ذمہ داری اٹھاتی ہیں میڈم عظمیٰ صداقت کہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بیسٹ لحاظ سے اس کو پرووائڈ کیا جائے ہماری فیملیز تک. میڈم آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میں شمائلہ بطول موجود ہوا کرتی ہیں. آپ ولنگ ویز کے لیے بطور ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں. کوئی 12 سال کا عرصہ آپ کو ہوا. ولنگ ویز کے ساتھ وابستہ ہوئے کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. اس پروگرام کا ایک کلیدی حصہ ہیں. شمائلہ آپ کا بہت شکریہ. پچھلے 2 ماہ میں ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی, اس کا نام ہے 4 ڈسپلنس آف ایگزیکیوشن. یعنی کوئی ایک خواب کو انسان بناتا ہے, کچھ طے کرتا ہے, تو اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی. تقریباً 6 پروگرام ایسے ہوئے کہ جس میں ہم نے اس موضوع کو زیر بحث ہم لے کر آئے, اور آج کا ایک بڑا کمپریہنسو سا پروگرام ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو چاروں ڈسپلنز ہیں ایگزیکیوشن کے, اگر اس کو ایسے دیکھا جائے کہ کوئی وائڈلی امپورٹنٹ گول سیٹ کر لینا کہ اس وقت سب سے اہم کیا ہے, پھر اس کے بعد کوئی اسکور بورڈ ایسا ہونا کہ جو کہ بتائے کہ کیا کارکردگی چل رہی ہے, پھر کوئی لوفٹی گول ہونا, کوئی حتمی اس طرح کا مقصد ہونا کہ کہاں پہ پہنچنا ہے, اور پھر اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا ہونا کہ جتنی پارٹیز انوالو ہیں وہ ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ایسے ہو کہ جس میں کوئی فساد نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو. آج کا پروگرام ہم نے اسی کے بارے میں کرنا ہے. سر ایک سیریز چلتی آ رہی ہے, آج ایک کمپریہنسو پروگرام ہے کہ جس میں ہم چاروں ڈسپلنس کو دیکھیں گے, اور اس میں کہ نشے کی بیماری میں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ایگزیکیوشن کا, یا یہ جو ڈسپلنس ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی ادارے کا کوئی ایسا کام ہے, یا یہ یعنی کوئی ذاتی زندگی کے متعلق شاید کوئی چیز ہے کہ کسی انسان نے گول سیٹ کیا. یہ جو نشے کی بیماری ہے اس کا 4 ڈسپلن آف ایگزیکیوشن سے کیا تعلق ہے, اور پھر خاص طور پہ جیسے اس میں پہلا جو ڈسپلن ہے کہ کوئی اصل جنگ پہچان لینا, یہ پہچاننا کتنا ضروری ہے, اور نشے کی بیماری میں اصل جنگ کیا ہے؟ دیکھیں, ہم اس سے پہلے 6 پروگراموں میں ان کے اجزاء پہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ جو 4 ستون ہیں ان کو ہم نے اکٹھے بھی دیکھا شروع میں, اوور ویو جسے سروے کہہ سکتے ہیں, کہ ہم نے ایک ویو پوائنٹ دیا کہ سوبرائٹی یا ریکوری کو اگر آپ اپنی حقیقی زندگی میں اس خواب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ثابت ہو جائے, تو آپ کو ان 4 ستونوں پہ یا 4 دنائی کے طریقوں پہ یا 4 چراغوں کے ذریعے روشن کیا جائے گا. عام طور پر جب ہم کسی چیز کے اجزاء پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایک ابتدائی لرننگ ہوتی ہے, لیکن کسی چیز کو الگ الگ سے اس کے اجزاء کے طور پر دیکھنا ایک اور بات ہے, لیکن کیمرے کا اینگل ذرا وائڈ کر کے چاروں کو اکٹھے دیکھنا ایک بالکل اور بات ہے. دیکھیں, پہلا ستون جو ہے وہ نشے کے مریض کی زندگی میں یا اس گھر کے حوالے سے کہ جو نشے سے متاثرہ گھر ہے, پہلا ستون یہ بتاتا ہے کہ کون سا مسئلہ ہے جو ابھی بہت زیادہ فلیئر اپ ہوا ہے, کون سی بات ہے کہ جس نے بہت پریشان کر رکھا ہے, اور کون سا پہلو ہے جس پہ اگر توجہ نہ دی گئی تو باقی جن چیزوں پہ بھی ہم توجہ دیں گے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے تیسرا ستون یہ ہے, میں دوسرے کا بعد میں ذکر کروں گا. تیسرا ستون جو ہے وہ یہ ہے کہ حتمی اور آخری نتیجہ کیا چاہیے, سرکاری اور غیر سرکاری. حتمی اور آخری نتیجہ یہ چاہیے کہ نشے سے نجات ہو اور زندگی
اچھے خوشحالی کے انداز میں آگے چل پڑے. یہ لافٹی گول ہے, بہت اونچا گول ہے, بہت اونچا ٹارگٹ ہے. اور دوسرا جو ستون ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروگرس کو کیسے میئر کریں, پیمائش کیسے کریں, اسکور بورڈ کیسے ہو, کیونکہ اسکور بورڈ کے بغیر جوش پیدا نہیں ہوتا کسی کھیل میں. اور جو چوتھا ستون ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے نشے کا مریض سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, فیملی اسٹیک ہولڈر ہے, علاج کرنے والے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کی عزت داؤ پہ لگی ہوتی ہے. تو یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ آپس میں جواب دہی کا ایک نظام بنائیں کہ ہر روز جو کام کیا جاتا ہے ہفتہ وار یا ماہانہ بنیادوں پر جیسے بھی مناسب ہو, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گول سیٹنگ کی ہوتی ہے اس کے بارے میں جواب دہی کی جائے, کچھ اس طرح کہ ناراضگی پیدا نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو, شور نہ ہو, اور امن اور سلامتی کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھے. انسانوں کی نیتیں کتنی بھی اچھی ہوں, اگر جواب دہی کا سامنا ہمیں نہیں ہوتا تو نیتیں سو جاتی. تو نیتوں کو جگائے رکھنے کے لیے جواب دہی کا عمل بہت ضروری ہے. پر جواب دہی کا مطلب کسی کو تکلیف دینا, ذلت میں مبتلا کرنا, شرمندہ کرنا یا غصے کا نشانہ بنانا نہیں ہے. اور یہ جو چوتھا ستون ہے یہ اصل میں روح پیدا کرتا ہے اس سارے پروگرام کی. اب یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں 4 ستون اور ہم نے ان کو باری باری بیان بھی کیا, تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو ہم باری باری کریں گے, تو نہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے آسانی کے لیے اس کو باری باری بنایا. ایک ہی وقت میں آپ چاروں ستون پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, یعنی آپ ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کا جو بڑا رولا ہے یا شور ہے یا جو پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس نے بہت تکلیف پیدا کی ہوئی ہے وہ کیا ہے. مثال کے طور پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, یا آج کا یہ مسئلہ ہے کہ مریض علاج کے لیے تیار نہیں ہو رہا, یا آج کا یہ مسئلہ ہے کہ مریض علاج کے اندر ہے اور علاج سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو ٹچ اینڈ گو میٹنگ میں کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں رہنا, میں تو بس قسم کھا لی ہے, اب میں نشہ نہیں کروں گا. تو آج کا مسئلہ کیا ہے کہ مریض ڈینائل میں ہے, یا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ مریض سچ بولنے پہ آمادہ نہیں ہے, یا آج کا مسئلہ ہے کہ جس مریض کا ارادہ تھا اس کا ارادہ ٹوٹ گیا اور اب وہ علاج کو ختم کرنا چاہتا ہے, یا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی ایک محبت لوٹ کر آ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ سے دور نہیں رکھ سکتے اس کو, کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ پچھلے کئی مہینوں یا سالوں سے ہر وقت اپنے مریض سے جڑے رہتے ہیں, راتوں کو اٹھ کے اس کو چیک کرتے ہیں, اور جب گھر میں وہ نظر نہیں آتا, علاج گاہ میں ہوتا ہے, تو ان کو ہال پڑتے ہیں, تو بے چینی ہوتی ہے. تو یہ جو روگی کیفیت ہے اس کے تحت وہ بعض اوقات آ کے تو علاج کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں لڑائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو آج کا مسئلہ, اور پھر اسکور بورڈ کی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ڈیفنسز مریض نے اپنے ٹھیک کیے ہیں, دفاعی رویے چھوڑے ہیں, کیا سچ بولنا شروع کیا ہے, یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 12 اسٹیپ پروگرام ہے, نشے سے بحالی کا پروگرام ہے, اس میں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا, یا فیملی انٹرونشن ڈیٹا اچھے طریقے سے پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. پہلی ملاقات میں جو فیملی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا, کچھ دنوں کے بعد جب وہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو فیملی محبت سے لبالب بھری ہوتی ہے اور کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور کہتی جی مٹی پاؤ آگے دیکھو. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ نے لکھنی ہے اور ڈیٹیل میں لکھنی ہے, ڈسکرائب کرنی ہے کہ کیا ہوا تھا, کب کب ہوا تھا, کتنی تکلیف پہنچی تھی, کتنا صدمہ اور نقصان ہوا تھا, اور پیچھے نشے کا معاملہ تھا. یہ انٹرونشن ڈیٹا ہم اس لیے پیش نہیں کرتے کہ ہم نے مریض کی عزت خراب کرنی ہے, یہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ریئلائزیشن ہے جو کہ سبھی چاہتے ہیں کہ پیدا ہو, وہ ان چیزوں کو ڈسکرائب کرنے سے پیدا ہوگی. اور پھر اگلے مرحلوں میں آپ سمجھ لیں کہ بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں, پروگرس چیک کرنی ہوتی ہے, اور ہمیں جو انٹرونشن ڈیٹا کے علاوہ بہت سارے کام پورے پروگرام کا جو پورے 100 days کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایگزیکیوٹ ہر دن وہ
ویکلی بھی کچھ گولز ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں, کچھ ڈیلی گولز ہیں وہ بھی ہم نے اچیو کرنے ہیں, کچھ منتھلی ہیں. تو وہ پروگریس چیک کرنا صرف ایسے ہی نہیں کہ سیشن بھی ہو رہے ہیں, میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اس کا کوئی رزلٹ, کوئی میئریبل اسکور بنانا, کوئی انڈیکیٹرز بنانا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ رائٹ ڈائریکشن میں ہی ہو رہا ہے تینوں سائڈ سے, یعنی تینوں اسٹیک ہولڈرز کی سائڈ سے. ہو سکتا ہے کہ پروفیشنل اپنی طرف سے کام بہت اچھا کر رہا ہو بٹ وہ صحیح ٹائم اور صحیح گول نہ بنا پا رہا ہو, یعنی فیملی کی نیڈ اور ہے, یعنی وائڈلی امپورٹنٹ گول کی بجائے کسی اور گول کی طرف کام کر رہا ہو, تو اس سے سارے ریزلٹس چینج ہو بعض جائیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, فیملی, مریض یا علاج کرنے والے, ان کی زندگی میں اور بہت شور ہوتا ہے. کبھی ان کو ذاتی زندگی میں نت نئے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. جیسے مریض ہے تو اس کو کریونگ کا سامنا ہوتا ہے جس سے کہ علاج سے توجہ ہٹتی ہے, اس کو باہر کے کام یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں جو کام بزنس ہے, شادی ہے, کافی عرصے سے کیے ہی نہیں تھے, جو کام کبھی توجہ نہیں کی تھی. رشتہ داروں کی شادی بیاہ جو ہے ہر چیز اس کو اہم لگنے لگتی ہے. پڑھائی اچھی کوئی ایگزام جو ہے سڈنلی وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ہاں, تو ایسے میں بعض اوقات فیملی والے جب دیکھتے ہیں کہ مریض علاج گاہ میں ہے تو وہ اپنے کاروبار کی طرف لوٹ کے تو ساری توجہ ادھر دینا چاہتے ہیں. علاج گاہ خود ہر وقت ایک شور میں ہوتی ہے, یا ہو سکتی ہے کہ کوئی مریض آ رہے ہیں, کوئی مریض جا رہے ہیں, اسٹاف کے مسائل الگ ہیں. پھر یہ کام ایسا ہے جو کہ اتنا آسان نہیں ہے, ڈسپلن مانگتا ہے. بعض اوقات اسٹاف یا پروفیشنل بھی اتنا ڈسپلن پسند نہیں کرتے. کمپیٹنس بھی مانگتا ہے یہ پروفیشنل کی پوری, اور بعض اوقات یہ دنیا کا پروفیشنل جو ہیں مشکل وہ اتنے ترین ویل کام ہے. ایکوپڈ بھی نہیں. آپ یوں سمجھیں کہ میڈیسن ہے, سرجری ہے, سائیکائٹری ہے, سائیکائٹری سے اوپر ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے, یہ جو ایک طرح سے نیورو پلاسٹیسٹی کا کام ہے, یہ دماغ کی سوچ, رویے, نظریے بدلنے کا کام ہے, اور یہ خاصا مشکل کام ہے. نشے کے مریض کا بڑا پکا نظریہ ہوتا ہے کہ نشے کے بغیر اس کی زندگی بیکار ہے. اوپر سے وہ کہے یا نہ کہے, اندر سے وہ ایسا یقین رکھتا ہے کہ اگر میری زندگی میں نشہ بالکل صفر ہو جائے گا تو میری زندگی صفر ہو جائے گی. حالانکہ یہ بات غلط ہے, لیکن وہ ایسا سوچتا ہے. تو جب مریض ایسا سوچتا ہے تو اس کے اس نظریے کو جب ہم نے بدلنا ہوتا ہے تو یہ کسی واضح نصیحت سے نہیں, ویل پاور سے نہیں, یا کسی سادہ سی دوائی دینے سے نہیں ہوتا. یہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں سے مریض ہر روز گزرتا ہے, 12 اسٹیپ پروگرام میں سے گزرتا ہے. اس کے علاوہ مریض کے ساتھ جو ہے 7 ہیبٹس پہ بہت سارا کام ہوتا ہے جو کہ نیچرل اینٹی ڈوٹ ہے نشے کی. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, جس پہ ہم پچھلے 25 سال سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی مسئلہ کھڑا نظر آتا ہے, یہ کیسے پتہ چلے کہ وہی اصل مسئلہ ہے یا پھر وہ شور ہے؟ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے, یہی چیز جو ہے نا اس پروگرام کو زندہ جاوید بناتی ہے کہ آپ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے اس کو ایک عام چھوٹے موٹے مسئلے سے الگ کیسے دیکھ سکتے ہیں. وہ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت توجہ کھینچ رہا ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہی یعنی مسئلہ ہے, اگر اس کو ابھی ہم نے حل نہ کیا تو باقی ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ بیکار چلا جائے گا. یعنی وہ ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم. یعنی ہماری زندگی میں بعض اوقات ہم مقاصد خود سے طے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اہم ہوتے ہیں اور وہ دور رس نتائج لے کر آتے ہیں. ہم نے 5 سالہ منصوبہ بنایا ہوتا ہے, 10 سالہ منصوبہ بنایا ہوتا ہے. سو یہ کوئی گول ہے جس نے ابھی مکمل نہیں ہونا لیکن اس نے کبھی مکمل ہونا ہے. لیکن جب ہم وائڈلی امپورٹنٹ گول کی بات کرتے ہیں تو 2 لفظ بڑے اہم ہیں اس میں کہ یہ ارجنٹ بھی ہے, یعنی ابھی کرنا ضروری ہے. نمبر 2 یہ امپورٹنٹ بھی ہے, یعنی اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہے. اچھا, نہ صرف یہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہوتا ہے, وائلڈلی امپورٹنٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو نتھنگ ول تو میٹر. پھر آپ جو مرضی کرتب کرتے رہیں, آنیاں جانیاں کرتے رہیں, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی سب سے بڑا اس کے نشانی یہ ہے کہ وہ رکاوٹ ہے آپ کے الٹیمیٹ گول کے تک پہنچنے میں. یعنی آپ بہت اچھا پلان بنائیں ریکوری کا, اگر آپ اس رکاوٹ کے اوپر جس کو ہم وائڈلی امپورٹنٹ گول کہہ رہے ہیں اس پہ کام نہیں کریں گے تو آگے. اچھا, یہ وائلڈلی امپورٹنٹ گول جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے. ہاں, ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ اپنی اہمیت خود بناتا ہے.
آپ نہیں ڈیزائن کرتے اس کو, یہ اپنی اہمیت خود ہم منواتا نہیں طے ہے. کرتے کہ یہ اس وقت ہاں, نہیں یہ یہ بنے خود گا. ہی اپنی سطح اہمیت پہ آ خود جاتا ہے. دیکھیے گھر میں اگر بہت زیادہ ہنگامہ آ رہی ہے اور مار کٹائی چل رہی ہے, ہاتھا پائی چل رہی ہے, گالی گلوچ چل رہی ہے, تو اس وقت وائڈلی امپورٹنٹ گول یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج. اس وقت وائڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ فیملی Violence ممبر کو سیکھ لیں manage کہ گھر میں وائلنس کو کیسے ختم کرنا ہے اور گفتگو کو کیسے رواج دینا ہے. سیفلی. اور پروفیشنل کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ وائڈلی امپورٹنٹ گول کو پہچان بھی پا رہا ہے یا نہیں. اب یہاں پہ اچھا, اب سوالات اس بھی میں ہمارے پاس. لوگ سمجھتے ہیں کہ علاج ایڈمیشن سے شروع ہوتا ہے. نہیں, علاج تیاری سے شروع ہوتا ہے, اور جتنی اچھی تیاری ہوگی ایڈمیشن سے پہلے اتنا ہی بعد میں سکون ہوگا. لہٰذا اگر کوئی گھر میں ہنگامہ آرائی چل رہی ہے تو سب سے پہلے مریض کے ساتھ بات چیت کیسے کی جائے. آپ اکثر گھروں میں دیکھیں گے کہ ایک دوسرے سے الگ ہٹ کے تو سب بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن اگر فیملی کو کہا جائے کہ آپ سب ہمارے سامنے بیٹھ جائیں تو ہم ایک فیملی سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. یعنی اپنے محرموں سے مل کے بیٹھ کرنے کے لیے تیار نہیں, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو وہ کہتے ہیں ہم سے 2 سے الگ مل لیں, 1 سے الگ مل لیں, مریض سے الگ مل لیں, اور اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ صرف آپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا, وہ آپ کا انٹریکشن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا بات کرتا ہے. تو یہ جو فیملی سسٹم اپروچ ہے, اگرچہ کسی بھی کاؤنسلر کے لیے آسان نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے بات کریں جو تھوڑی دیر کے بعد لڑائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, لیکن پروفیشنلز کے پاس یہ اسکل ہوتی ہے کہ وہ ایسے سیشنز کو کنڈکٹ کریں کہ آپ کے گھر میں جیسے روز لڑائی پڑتی ہے, پروفیشنل کی موجودگی میں نہ صرف کہ لڑائی نہ پڑے بلکہ گھر جا کے بھی ایک دوسرے سے گلہ شکوہ نہ ہو. کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے قاعدے قانون کے مطابق بات کرتے ہیں تو ہم پھر حدوں کا خیال کرتے ہیں, رتبوں کا خیال کرتے ہیں. لیکن جب کوئی سامنے نہیں ہوتا تو پھر پیٹھ پیچھے تو کوئی کچھ بھی ہمیں کمنٹس بھی آ رہے ہیں اور اس میں سوالات بھی آ رہے ہیں. راجہ حسیب صاحب کا سوال ہے کہ سر کین لانگ ٹرم گولس بی کنورٹیڈ انٹو وائڈلی امپورٹنٹ گولس. I mean, if we look at disciplined execution, long-term goals are usually bigger purposes or objectives. So can a long-term goal sometimes become a wildly important goal? نہیں, لانگ ٹرم گول کا مطلب یہی ہے کہ وہ وائڈلی امپورٹنٹ نہیں ہے. وائڈلی امپورٹنٹ دیکھیے وہ ہے جو ابھی ابھر کے آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے, جو ارجنٹ ہے, یعنی آپ نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا, اس کو سیٹ نہیں کیا, وہ خود ہی آ کے سامنے کھڑا ہو گیا گول کہ دیکھو مجھے آپ پہلے ڈیل کر لو. اور یہ تو ڈیل ہوتا رہے گا. جیسے ایئرپورٹ پہ جو ٹریفک کنٹرولر ہوتا ہے تو اس کے ریڈار پہ بہت سے جہاز ہوتے ہیں, کوئی 500 میل دور, کوئی 1000 میل دور, سب اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو ایئرپورٹ کی حدود کے اندر داخل ہو گیا ہے اور زمین سے وہ 1000 فٹ اونچائی پہ ہے اور اب اس نے لینڈ کرنا ہے, تو وہ جہاز بذات خود جو ہے وائلڈلی امپورٹنٹ بن گیا ہے. یہ 6 گھنٹے پہلے وہ جہاز جو ہے وہ اہم تھا, وائڈلی امپورٹنٹ تھا, پھر وہ ارجنٹ ہوا, پھر وہ وائلڈلی امپورٹنٹ ہو گیا. اگر آپ نے اس جہاز کو صحیح طریقے سے لینڈ نہیں کیا تو باقی آپ زندگی میں جتنے بھی کارنامے کر رہے ہو تو وہ ڈزنٹ میٹر. اس دوران اگر آپ کی بیوی پوچھتی ہے کہ فون کر کے کہ کیا پکانا ہے تو آپ اس کی بات نہیں سنیں گے. اچھا, اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ سارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں بڑے آرام کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ انجوائے کر رہے ہیں. اب سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, کوئی کام میں ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, اینڈ سڈنلی مدر ہے وہ کچن میں گر جاتی ہے, تو ناؤ اٹ وڈ بیکم وائڈلی امپورٹنٹ کہ آپ ارجنٹلی اٹھائیں گے انہیں اور انہیں ہاسپٹلائز کروائیں گے اور اپنے سارے کام چھوڑ کے اب ان کی صحت پہ توجہ دیں گے انٹل انلیس جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتی. تو جب تک وہ سیٹل نہیں ہوتی تو وائڈلی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کا ہاسپٹلائزیشن کروانا, ان کا ٹریٹمنٹ کروانا. ونس شی گیٹ سیٹلڈ تو پھر وائڈلی امپورٹنٹ کچھ اور ہے, پھر آگے ہے کہ علاج کی مینٹیننس امپورٹنٹ ہے. اب یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ فوراً ایمرجنسی کال کریں آپ ایمبولینس کو اور انہیں لے کر جائیں. سو وائڈلی امپورٹنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی نکھر کے سامنے آ جائے گا, آپ کو کچھ تردد نہیں کرنا پڑے گا. لیکن جب آپ اپنی زندگی میں اہم چیزیں نہیں کریں گے تو ان میں سے کبھی کبھار کوئی نہ کوئی چیز وائڈلی امپورٹنٹ بن کے ابھر کے آئے گی. جیسے اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو کسی نہ کسی ٹائم پہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا. اگر ہم نشہ کرنا شروع کریں گے تو کسی نہ کسی ٹائم پہ کوئی ٹریجڈی ہماری منتظر ہے. دیکھیے وائلڈلی امپورٹنٹ گول میں ایک فرق یہ بھی ہے ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ سے کہ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ جو گول ہے
وہ لنگر آن کر سکتا ہے یا بعد میں ناٹ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ گول میں کنورٹ ہو سکتا ہے. لیکن وائلڈلی امپورٹنٹ گول جو ہوتا ہے یہ جتنی تیزی سے ابھر کے اوپر آتا ہے اتنی ہی تیزی سے نیچے بھی چلا جاتا ہے. اس کا کلائمیکس آتا ہے اور یہ نیچے یہ سمندر کی لہروں کی طرح ہے کہ ایک لہر آ رہی ہے اور وہ کنارے کے اوپر پہنچ کے آپ کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دور کہیں ایک اور لہر آ رہی ہوتی ہے. وہ ایک اور وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے. تو آپ اینٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آج کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ گھر میں شور شرابہ ختم ہو. کل کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہوگا کہ مریض سے علاج کے بارے میں بات ہو. پرسوں کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوگا کہ مریض کو آنیسٹی اور انٹیگری یا سچائی کی طرف مائل کیا جائے. کیونکہ یہ پرابلمز ان پائپ لائن ہے اور آپ بطور پروفیشنل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے ڈے 1 پہ پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا ہے تو ڈے 2 پہ کیا منظر ہوگا, ڈے 3 پہ کیا منظر ہوگا, یہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو پیشنٹ ہے اور جو فیملی ہے وہ چونکہ نئے ان کرتے ہیں اور اگر وہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ڈے 1 کیا ہوگا, ڈے 2 کیا ہوگا, ڈے 3 کیا ہوگا, ڈے 60 کیا ہوگا, ڈے 100 کیا ہوگا. لیکن آپ ایک پروفیشنل کی نظر سے پورا سینیریو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اسی طرح تیاری کرتے ہیں. یہ جو ہے ڈینائل سے نکلنا, تو جب مریض ڈینائل میں ہوتا ہے یا فیملی ڈینائل میں ہوتی ہے تو اس ڈینائل سے نکالنا بھی وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں کیا تو سارا علاج جو ہے لیپا پوتی ہوگی, وہ علاج سنجیدہ نہیں ہوگا. سچائی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. باقی کسی بھی بیماری کے علاج میں آپ کو سچائی کی, آنیسٹی کی, انٹیگریٹی کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بندے کو ملیریا ہے تو اس کو اینٹی ملیریل دوائی مل جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, چاہے وہ سچ بول رہا تھا, آنیسٹ تھا, یا انٹیگریٹی تھی یا نہیں تھی. ڈائبٹیز میں شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی. لیکن نشے کی بیماری میں یہ لازم ہے کہ سچائی کے ساتھ سامنے آنا ہوگا, اپنے اندر سچائی اور اپنے باہر سچائی. زیادہ تر جو مریض کی سچائی ہے وہ ہمیں یہ ضروری چاہیے کہ وہ اپنے نشے کی بیماری کو سمجھ لے, اس کا اقرار کر لے اور نشے سے ہونے والے نقصانات کو دل و جان سے تسلیم کر لے. اور فیملی کی سچائی یہ ہے کہ وہ اس کو بیماری سمجھ لے, سٹگما نہ سمجھے. اور جو شیم کا ایلیمنٹ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی اصل بات جو ہے انسان کی جو توانائی ہے وہ کسی ایسے منصوبے میں کارآمد ہوتی ہے کہ جو اس کا بہترین جو ہے منصوبہ ہے, اور جیسے اس منصوبے کے لیے جتنی بھی توانائی ہے اس میں سے آپ توانائی نکال کے کہیں اور چینلائز نہیں کر سکتے. اب نشے کی بیماری سے جو نجات ہے وہ ہمارے پیارے کا ایک بہت ہی زندگی بچانے والا منصوبہ ہے. اس میں سے کچھ توانائی بچا کے اگر ادھر لگائی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور منصوبے بنائیں کہ ہم نے کیسے جھوٹ بولنا ہے, تو پھر آپ سمجھیں کہ اصل منصوبہ جو ہے اس کے اندر شکست و ریخت ہوگی. ہمیں سوالات بھی آ رہے ہیں اور ہم نے پھر آگے وقفے پہ بھی جانا ہے. سوال بڑا عام آیا یاسر عرفات صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ سر سم ٹائمز سم فیملی ممبرز ڈو ناٹ سی ایڈکشن ٹریٹمنٹ ایز دی مین گول, انسٹیڈ دے اونلی وانٹ ٹو گیٹ تھرو دا کرنٹ کرائسس. If their wildly important goal becomes simply avoiding these repeated crises, won't they move further away from the real goal of recovery? Since these crises keep happening again and again, what should be done in such a situation? اگین ہم وہی بات جیسے پہلے کہی کہ جو کرنٹ کرائسس ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیں کسی جگہ اگر آگ لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلا کام وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہوگا کہ ہم آگ کو بجھا دیں. کیونکہ اگر ہم نے آگ کو نہیں بجھایا اور ہم سر جوڑ کے بیٹھ گئے, سکرات اور مکرات کو ہاتھ لے کے بیٹھ گئے کہ یہ آگ لگی کیسے تھی اور آئندہ یہ آگ کیسے نہ لگے, تو آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور سب کچھ جل کے خاک ہو گیا ہے, تو اب آپ کس چیز پہ کام کریں گے؟ تو گھر میں جو اہم مسائل ہیں جن کو ہم نے فوری حل کرنا ہوتا ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ مسائل ہیں جو مریض کے نشہ کرنے کے نتیجے میں گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے, ہاتھا پائی ہوتی ہے, بات چیت نہیں ہو سکتی, ایک دوسرے سے اوائیڈنس کا بیہیویئر ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ میوچول کانسپریسی ہوتی ہے کہ ملاقات نہ کہیں ہو سکے. اور دوسری چیز ہے کہ جو اہل خانہ ہے وہ اپنے جذبات کی گھٹن میں کبھی ضبط کرتے ہیں, کبھی پھٹ پڑتے ہیں, اور لمبے عرصے تک ایسے کرنے کی وجہ سے وہ تھکن کا شکار ہوتے ہیں.
تو موڈ ڈس آرڈر آ جاتا ہے. ان کو چھوٹی باتوں پہ بڑا غصہ آتا ہے اور بڑی باتوں پہ کوئی خاص غصہ نہیں آتا. ان کے غصے کا جو پیمانہ ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اس کو جو روگی کیفیت ہم کہتے ہیں, تو فیملی کی روگی کیفیت جو ہے وہ مریض سے پہلے توجہ مانگتی ہے. تو اگر کوئی فیملی ہمارے پاس آتی ہے اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا تو اپنا بہت برا حال ہے, آپ ادھر توجہ دیں, لیکن روگی کا ایک نظریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میری خیر ہے, میرے بچے کا کچھ کر لو. تو ہم بتاتے ہیں کہ جو روز کا یہ جو مسئلہ ہے جو آپ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, اس سے آپ کا جو موڈ ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہے کہ آپ اپنے یعنی لوڈ ون کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے. آپ اسے داخل کرا دیں گے اور بڑے شوق سے کرائیں گے, بڑے زور سے کرائیں گے, پرجوش ہو کے کرائیں گے, اور پھر اتنے ہی جوش سے آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ہمارے ساتھ. اور شروع میں جو ہمیں لگتا تھا کہ آپ کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں, تو بعد میں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. بہت ساری فیملیز کو یہ ہم کہتے بھی سنتے ہیں کہ آپ کے مریض کا علاج جو ہے وہ اگر مشکل میں پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک نشانی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا جو کہ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک این اپرچونٹی ٹو آسک, کہ بعض اوقات فیملیز جو ہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے علاج میں شامل ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے پروگرامز دیکھ رہے ہیں, ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ڈیزیز کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ گیا ہے, لیکن ان کا بیہیویئر جو ہے وہ اس بات کی غمازی نہیں کرتا. جب آپ بطور پروفیشنل انہیں اسیس کرتے ہیں تو اس بات کی غمازی نہیں کرتا. ابھی 2 دن پہلے میرا ایک فیملی کے ساتھ سیشن تھا, اسلام آباد کی فیملی کا, تو مجھے کہہ رہے تھے میڈم آپ کو جو ٹیسٹ ہمارا لینا ہے وہ لے لیں اور دیکھ لیں کہ ہمیں باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. تو میں اب اس مشکل میں تھی کہ میں انہیں اوپنلی یہ بتا دوں کہ آپ ابھی کچھ ایریاز جو ہیں آپ کے جو کافی امپورٹنٹ ہے علاج میں وہ بہت ویک ایریاز ہیں, تو ان پہ نظر ثانی کرنے کی طرف جائیں. دیکھیں تو ایسی فیملی کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ فیملیز میں یا فیملی کے باہر جو انسانوں کے جو بیہیویئر ہیں ان پہ 2 چیزوں کی امپیکٹ بڑی اسٹرانگ ہے. ایک جذبے کی یعنی جذبات کی امپیکٹ بہت ہوتی ہے کہ اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو وہ امپیکٹ کرے گا کہ آپ کا بیہیویئر وہ نہیں رہے گا جو پہلے تھا. اور اگر آپ کا موڈ بہت اچھا ہے تو اس کی امپیکٹ یہ ہوگی کہ پہلے اگر آپ کوئی چیز نہیں بھی کرنا چاہ رہے تھے تو کوئی اچھے موڈ کی وجہ سے آپ وہ کام کر گزریں گے. تو ایک تو یہ جذبات کا پہلو ہے کہ جذبات کا اتار چڑھاؤ جو ہے روگی کیفیت میں ہوتا رہتا ہے کہ اگر مریض یہ کہہ دے کہ میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا تو ان کی عید ہو جاتی ہے. اور اگر وہ کہہ دے کہ کر لو پھر جو کرنا ہے میں تو نشہ کروں گا, تو پھر وہ سمجھتے ہو ساری لٹیا ڈوب گئی. تو دونوں صورتوں میں اس بات کے اندر کوئی زیادہ وزن نہیں ہے کہ رائٹ وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بچہ جو پرائمری میں پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو یا کوئی میٹرک میں پہنچ کے کہتا ہے نہیں میں نے ڈاکٹر نہیں بننا, تو ماں باپ بہت افسردہ ہو جاتے ہیں اور زور لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو قبل از وقت اس قسم کے خیال ہوتے ہیں تو ان میں جذبات جو ہے بیہیویئر پہ بہت اثر کرتا ہے. اور دوسری چیز جو کہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے وہ ہے لاجک. ہم سمجھتے ہیں کہ لاجک پہلے نمبر پہ ہوگی. بٹ اٹ آلویز کمز. دیکھیں آپ بازار میں کوئی گاڑی خریدنے گئے ہیں اور لاجک کہتی ہے کہ آپ کو 1000 cc گاڑی خریدنی ہے, لیکن مارکیٹ میں جانے کے بعد آپ کو 1800 cc کی گاڑی پسند آ گئی ہے اور آپ وہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں جو آپ کے جذبات کہہ رہے ہیں کہ خریدو. محلے داروں کو ذرا بڑی خوشی ہوگی کہ آپ نے اتنی زبردست گاڑی خرید لی. محلے داروں کو خوشی کوئی نہیں ہوتی. لیکن پھر دکاندار جب کہتا ہے کہ میں اس میں انسٹالمنٹ بھی کر دوں گا یا بینک لون آ جائے گا بیچ میں, پھر آپ سوچتے ہیں کہ بچی کا رشتہ بھی کرنا ہے تو گھر کے باہر اچھی ڈھنگ کی گاڑی تو کھڑی ہونی چاہیے. تو پھر یہ جو سارے جذبات ہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ غلط کروائیں گے. کریڈٹ کارڈ لوگ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یعنی لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا دیکھ بھال کے فیصلہ کیا ہے تو آل بائنگ ڈیسیژنز آر بیسیکلی بیسڈ آن ایموشنز انسٹیڈ آف لاجک. پھر ہم لاجک ڈال لیتے ہیں لاجک ڈال. اچھا جب پیشنٹ کو داخل بھی گھر والوں نے کرانا ہوتا ہے نا تو آپ کتنا بھی ان کو کہیں کہ ٹھہر جائیں, پہلے سیکھ لیں, پہلے سمجھ لیں, تو اس وقت وہ جو ہے وہ تلے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو یعنی کیونکہ وہ ایک ان کے اندر طوفان سا ایسا برپا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی آئی ہوتی ہے تو وہ داخل کروا لیتے ہیں. اور دوسرے تیسرے دن جو ہے ان کو یاد آنے لگتی ہے کیونکہ یہ لو ہیٹ ریلیشن ہوتا ہے نا اپنے اس لوڈ ون سے جو کہ نشہ کرتا ہے. تو
بارہا میں جو میسیجز ہیں ان سے بھی اندازہ کر رہا ہوں کہ لوگ وائلڈلی امپورٹنٹ گول کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ رہے. یہ گول ان ہینڈ ہے جو آپ کے آ کے زبردستی سامنے کھڑا ہو گیا کہ مجھ سے ڈیل کرو نہیں تو ڈیزاسٹر ہوگا. لیکن جو آخری اور حتمی نتیجہ ہے وہ تیسرا ستون ہے. اور وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بچے کو اسکول میں داخل کرائیں اور روزانہ پھر ٹیچر سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر بن جائے گا. تو اس کے لیے اس کو 18-20 سال منیمم چاہیے بنیادی ڈاکٹر بننے کے لیے. تو اسی طریقے سے جب مریض علاج میں آتا ہے تو یہ سوال ہر تیسرے چوک میں سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ سنائیں کیا حال ہے, تو آپ کہہ دیتے ہیں رضوان اچھا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, لیکن آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے تو نہیں. اسی طریقے سے جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اب ہمیں کیا پتا, صحیح جواب تو یہ نہیں ہے. صحیح جواب تو یہ ہے کہ پتہ نہیں. تو پھر فیملی والے پوچھیں کہ کمال ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں مدد کے لیے اور آپ فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں آپ کا سوال صحیح نہیں ہے نا. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا نشے کی بیماری سے صحت یاب کیسے ہوگا. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کیا کرنا پڑے گا, روڈ میپ کیا ہے, کس کا کیا کردار ہوگا, آپ کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے, اور مریض کیا کرے گا. اور مریض کے حالات تو ابھی یہ ہیں کہ وہ علاج پہ راضی نہیں ہے. اچھا جنرلی جب بھی کوئی شخص گھر میں بیمار ہوتا ہے اور اس کو ہاسپٹلائز کرواتے ہیں لوگ کسی بھی النس کی وجہ سے, تو یہ سارے سوال وہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہو جائیں گے, ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو کھچڑی کھلانی ہے, اس کو دلیا کھلانا ہے, ہمیں بتائیں دوائیاں کون سی لانی ہے, پروسیجر کون سا ہوگا, اس میں کوئی بلڈ چاہیے تو بتائیں ہمیں. یہ ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن جب ایڈکشن کے علاج کے لیے وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کے ہاتھ میں, اب ہم نتیجہ دیکھیں گے کہ آپ نے ان 100 دنوں میں کیا کیا, اور آخر میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ نتیجہ کیا نکلا. ٹھیک کرنا ہے, اور ٹھیک بھی ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک یعنی وہ 100% ٹھیک چاہیے, جس کا مطلب ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے ان 100 دنوں میں جو انٹروڈیوس ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ, نئی جو بیماری انٹروڈیوس ہوتی ہے, یہ جو نشے کی بیماری بھی ہے نا, یہ بھی نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے بیماری کے طور پر. نشہ تو ہزاروں سال سے ہوتا ہے, لیکن اسے کوئی بیماری نہیں سمجھتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, خراب کردار کے, یہ لوگ نشہ کرتے ہیں. بیماری کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہر قسم کے لوگ نشہ کر سکتے ہیں اور ہر قسم کے لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں, اور جب وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوں گے تو ان کا کردار اس طرح بگڑتا چلا جائے گا. اور یہ بات بھی یعنی مد نظر رہے کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے اور اس کا کردار اس کے مطابق بگڑتا چلا جاتا ہے, تو یہ بیماری سے پیدا ہوتی ہیں کردار کی خرابیاں. جیسے شراب کو کہا جاتا ہے ام الخبائث, تو تو ماں کو کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ شراب کی بیماری جو ہے وہ خرابیوں کی, کوتاہیوں کی ماں ہے. تو یہ جو ایک نظریہ ہے, نئی بیماری جب انٹروڈیوس ہوتی ہے 1957 میں یہ نظریہ سامنے آیا, WHO نے کہا کہ یہ ایک بیماری ہے. آپ کو پتہ ہے تقریباً اس سے چند سال پہلے یہ پتہ چلا کہ بلڈ پریشر ایک بیماری ہوتی ہے. تو ابھی پچھلی صدی کے آخر تک لوگ بلڈ پریشر کی بیماری کو نہیں مانتے تھے, کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹروں نے گلاں بنائی ہوئی. میں آپ کو بتاؤں لوگ شوگر کی بیماری کو بھی نہیں مانتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ ڈاکٹروں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں, اگر شوگر زیادہ ہے تو ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوا کرتے تھے اکی پہلوان, جنہوں نے 45 سال کی عمر میں انوکھی سے ایک فائٹ لڑی تھی جس میں وہ ہار گئے تھے. تو ان کو ڈائبٹیز تھی اور وہ کوئی علاج نہیں کراتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو پیشاب میں اگر شوگر خارج ہوتی ہے تو زیادہ شوگر استعمال کر کے اس کو پورا کر لیتے ہیں. تو مطلب یہ نظریات جو پائے جاتے تھے مختلف بیماریوں کے بارے میں, یہ کسی ایک بیماری کے پہلو سے ہم نہیں کہتے. شروع میں کینسر کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی نے نظر لگا دیا ہے, بندہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے. تو آہستہ آہستہ جب ایکسپلور کرتی ہے سائنس اور چیزیں ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہیں, تو پھر وہ چیزیں جو کہ ایویڈنس کے بغیر چل رہی ہوتی ہیں وہ مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو نشے کی بیماری میں بھی ایویڈنس جو ہے
وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ جو علامتیں ہیں، جو کردار کی خرابیاں ہیں، ان کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے بیماری کے ساتھ کہ یہ بیماری، جیسے کھانسی کو آپ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پھیپھڑوں سے آ رہی ہے. جی سو فیملیز کے لیے پھر اس کا مطلب ہے لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ چاہے پیشنٹ اچھا چل رہا ہے، چاہے وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، جو کرنے والا کام ہے بس اس کو کرتے چلا جائے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ جو ہے وہ بہتری کی طرف نکلے، کرنے والا کام کرنے کر لیا والا جائے، کام جیسے ابھی کرنے وقفہ والا لیا کام وقفہ یہ اب آپ کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے. ویسے سرحد کے اس پار سے بھی ہمیں ایک میسیج آیا ہے، لیکن اس کو ہم وقفے کے بعد ہی شامل کریں گے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ہم وقفے سے آگے واپس بات ہو رہی ہے 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن پہ، اور ایک سوال آیا ہمیں سرحد کے اس پار سے، یعنی بھارت سے. تو صالحہ جاوید صاحبہ ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا پان اور گٹکے کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے کیونکہ ان کے بھائی یہ کنزیوم کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہر کیمیکل، کیونکہ پان اور گٹکے میں تو نکوٹین ہوتی ہے، تو نکوٹین کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے دنیا میں کیمیکلز ہیں جن کی ایڈکشن ہوتی ہے. اور نکوٹین کی ایڈکشن تو کہا جاتا ہے کہ کوکین اور ہیروئن کے درجے کی ہے، لیکن صرف کیمیکلز کی ایڈکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں جو بیہیورل ہوتی ہیں، جیسے کہ اوور ایٹنگ کرنا سبسٹینس ہے وہ، اور کھانا پینا ہے، ایکسرسائز کا ہے، گیمبلنگ کا معاملہ، اسکرولنگ ہے، یہ بہت بے شمار چیزیں ہیں، ورکوہولزم ہے. اور اس میں اب جیسے ان کا جو بھائی کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ کافی تشویشناک ہے. لیکن چونکہ یہ غلط العام ہے، بہت زیادہ پان اور گٹکے کا استعمال انڈیا میں بہت زیادہ ہے، اور وہیں سے ہمارے ہاں بھی یہ روز امپورٹ ہوتا ہے یا اسمگل ہوتا ہے. پاکستان میں بھی کراچی میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے اور بہت اب کامن کہنے کی بات ہی ہے کہ کراچی میں زیادہ ہے. اب ہر وہ شے جو پاکستان میں کہیں بھی بیماری تھی، وہ لاہور میں بھی اسی طرح پائی جاتی ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں لاہور میں کوئی چائے نہیں پیتا تھا، چائے تب بنائی جاتی تھی جب کوئی بیمار ہوتا تھا. ہاں، دس از واٹ مائی مدر، مطلب کوئی بیمار ہوتا تھا کہتے ہیں چائے پیاؤ، مطلب ایسے ہی کوئی سوچ کے کچھ تو کرنا. اٹ واز ناٹ اے بیوریج، اٹ واز اے میڈیسن. جیسے یخنی کرتے. ہاں، تو مطلب کہنے کا ہے کہ اب کراچی میں بہت لوگ لسی پیتے ہیں، تو چیزیں مکس اپ سی ہو گئی ہیں، یعنی فاصلے مٹ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہو گئی ہیں. لیکن ہم وہ جو بات کر رہے تھے نا وائلڈلی امپورٹنٹ گول کی، تو مجھے کچھ کمنٹس سے پتہ چلا جو میں نے ابھی دیکھے کہ لوگ اس کو شاید ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ کے ساتھ کافی کنفیوز کرتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال سے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ وائلڈلی امپورٹنٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا، تو یہ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو علاج ملے، لیکن یہ وائلڈلی امپورٹنٹ نہیں ہے. وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ اس کو ہسپتال شفٹ کرنا ہے. یعنی یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ کیا انتظامات ہیں کہ ہسپتال لے کے جانا ہے، کیا اس کے لیے لاجسٹکس موجود ہے، یا آپ کے قرب و جوار میں کوئی ہسپتال ہے. کیونکہ ایون انگلینڈ جیسے ملک میں جو ایمرجنسیز ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کو بھی کیو میں لگاتے ہیں. جی. تو میں کسی وقت حیران ہوتا ہوں، انگریزوں کی مات ماری گئی ہے کہ وہ ایمرجنسیز میں بھی یا کسی چیز میں بھی
وہ کہتے کیوں بنا لو, ان کو کیوں کی اتنی عادت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی جان پہ بنی ہوئی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ کم تکلیف میں ہے اور ایک بندہ زیادہ تکلیف میں ہے اور بے انتہا تکلیف میں ہے, تو اس کو پرائرٹی ایکچولی دینے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں. تو وائلڈلی امپورٹنٹ گول جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دل کا دورہ پڑا ہے اور آپ اسے ہسپتال ہی لے کے نہیں جا سکتے یا کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں لے کے جائیں, تو پھر آپ جو کچھ بھی اور کریں گے, یعنی آپ اسے کچھ نہ کچھ, کبھی آپ اسے لیمو چٹائیں گے, کبھی آپ اسے رائزک کھلائیں گے, کبھی کچھ کریں گے, تو اس سے کچھ نہیں ہوگا, وہ جان جائے گی. سر ایک سوال یہاں پہ ہے کہ علاج کا آغاز ہوتا ہے اور جو خاندان ہے وہ شروع میں ساری باتیں منوانا چاہتا ہے, ایسا ہوتا کیوں ہے اور اس کا پھر آگے نقصان کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے ہیبٹ فارمیشن کی وجہ سے ہے. خاندان پچھلے کئی سال سے اپنے پیارے کی ایڈکشن کو بھگت رہا ہوتا ہے اور اس کو کامن سینس کے طریقوں سے وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جگاڑ جسے ہم کہہ سکیں, کوئی نہ کوئی جگاڑ وہ لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی غصہ کر کے, کبھی پیار سے, کبھی کسی اور طریقے سے, اور سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ بے شک نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن مریض کے ساتھ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی اٹ از ورکنگ. کیونکہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے, کوئی امتحان دیتا ہے, تو کچھ نہ کچھ نمبروں کی تو وہ توقع رکھتا ہے, چاہے وہ سوال سارے اس کے غلط ہوں, چاہے اس نے امتحان میں مغل اعظم کی کہانی لکھی ہو, لیکن وہ توقع رکھتا ہے کہ ممتحن کوئی نہ کوئی نمبر اس کو دے گا. تو جب ہمارے پاس وہ آتے ہیں تو کسی شدید تکلیف کی وجہ سے آتے ہیں, دوسرا اپنی تھکن کی وجہ سے آتے ہیں. جب وہ تھک جاتے ہیں تو وہ ہمارے جیسے مزدور مستری ہائر کر لیتے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھا ہوگا کہ جو ڈرائیور رکھ لیتے ہیں لیکن اس کو پچھلی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں, خود گاڑی چلاتے, کہتے اتنی قیمتی گاڑی ہے اس واسطے ایسی لیتی کہ کسی بندے نو دیا جائے. تو اسی طرح جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں طریقہ ہمیں پتہ ہے, بس ہم ذرا تھوڑا تھک گئے ہیں تو ہم نے آپ کو ہائر کیا ہے, تو آپ ان طریقوں کے مطابق چلتے ہوئے ہمارے پیارے کا علاج آگے بڑھائیں, ذرا زور زیادہ لگائیں. آپ چونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور آپ کا 24 گھنٹے کا یہ کام ہے, طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں ان فیملیز کو جو نشے کی بیماری سے تکلیف اٹھا رہی ہیں کہ ایک تو آپ نے کافی سالوں سے جو تجربات کر لیے ہیں ان کو اب ترک کر دیجیے. دوسرا, آپ اپنے دماغ کا سوچ بچار کا جو معاملہ ہے اس سے ہٹا دیجیے. آپ جس کے سپرد کرتے ہیں اب سوچ بچار بھی وہی کرے گا. پھر میں ان کو ایک مثال اور بھی بڑی دلچسپ دیتا ہوں کہ مجھے 50 سال ہو گئے ہیں نشے کی بیماری کا علاج کرتے ہوئے. میں نے اس 50 سال میں کبھی بھی اپنی کامن سینس نہیں استعمال کی, اپنی دانائی, اپنی خاندانی دانائی استعمال نہیں کی. مجھے ہمیشہ سے خیال رہا کہ آئی مسٹ گو بائی دا بک. جو کتاب میں لکھا ہے, جو طریقہ کار ہے, اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے, مجھے اس کا پتہ کرنا ہے. شروع میں جب 1977-78 کا زمانہ تھا تو کتابوں سے مدد حاصل کی. اس کے بعد ایکچولی ٹریننگز میں چلا گیا امریکہ, وقتاً فوقتاً ٹریننگز کرتا رہا, تو اس سے میں سیکھتا رہا. پھر انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا. انٹرنیٹ میں پھر یوٹیوب آ گئی جس میں بہت ساری ویڈیوز آنی شروع ہو گئیں, اور اب تو ماشاءاللہ AI ہے اور بہت ساری ایسی اور بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, اور بکس کا ایک خزانہ بھی ہے جس سے اور وہ چلتا آ رہا ہے. تو ایسے میں مجھے اپنی کامن سینس یا اپنی سوچ بچار کو اس وقت تکلیف دینے کی ضرورت ہوگی کہ جب یہ سورسز میرے پاس موجود نہ ہوں. اگر یہ میں سب ایگزاسٹ کر دوں سورسز اور مجھے کوئی بھی مسئلے کا حل نہ نظر آئے, جو کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, تو پھر ہم اپنے طریقوں سے بھی ہم چونکہ دن رات اس کام میں رہتے ہیں, مریضوں سے ملتے ہیں, ان کی فیملیز سے ملتے ہیں, تو ہم نے کئی مسئلوں کا حل نکالا. مثلاً جب میں اس پروفیشن میں آیا تو دنیا بھر میں رواج تھا کہ مریض کو داخلہ کرنے کے بعد اس کی گھر والوں سے ملاقات مہینے یا 1.5 مہینے بعد کرائی جاتی تھی. ابھی بھی یہی ہے, ابھی بھی کئی جگہ, بے شمار جگہوں پہ ابھی بھی ایسا ہی ہے. لیکن ہم نے کوئی 20 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, گھر والوں کو اگلے دن ملاقات کا موقع ملنا چاہیے اور اس کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے. اس میٹنگ کو مختصر رکھیں
اور ہم اسے ٹچ اینڈ گو میٹنگ کہتے ہیں، جس میں فیملی نے مریض کو سمجھانا بجھانا نہیں ہوتا. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فیملی اور مریض جب آپس میں بات کرتے ہیں تو حاوی کون ہے، کون کس طرح بیہیو کرتا ہے، اور علاج کو اس کے مطابق کنڈکٹ کرنا ہے. اچھا، اس سے پہلے یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آتی تھیں کہ مریض کی اگر یعنی ملاقات فیملی سے کرائی جائے تو وہ لازمی کسی سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کی موجودگی میں کرائی جائے. تو ہم نے آہستہ آہستہ اس میں انسپروائز میٹنگ کو ڈالا. اس کے بعد پھر ہم نے پیشنٹ کو فیملیز کے ساتھ باہر بھیجنے کا، فری فلوٹ پہ بھیجنے کا رواج ڈالا. پھر علاج کے آخر میں ہم نے فیملی کو کہا کہ آپ اندر آ کے رہیں، مریض کے ساتھ جو ہے رات کو آ جائیں، سویرے چلے جائیں، تاکہ دل بھر کے آپ باتیں بھی کر سکیں. پھر ہم نے یہ رواج ڈالا کہ جو اسٹیک ہولڈر سیشن ہونا چاہیے، یعنی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، مریض، فیملی اور علاج کرنے والے، وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے، آج 10 سال ہو گئے، ہم ہر ہفتے میں کم از کم 4 دن جو ہے وہ ایک ہی چھت پہ بیٹھ کے مریضوں سے انتہائی پرامن انداز میں بات چیت کرتے ہیں، امن اور سلامتی کے ساتھ. تو یہ جو چیزیں ہیں، ہم نے کچھ انوویٹو چیزیں کی ہیں، لیکن بائی لاز جو پروٹوکول ہے نشے کے علاج کا، بین الاقوامی پروٹوکول، وہ اتنی چیزوں کا تقاضا نہیں کرتا. اور یہ چیزیں عموماً ایسی علاج گاہیں کر سکتی ہیں جن کا تجربہ 25 سال سے کم از کم زیادہ ہو. گلوبلی آج بھی سپروائز میٹنگ ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان سپروائز میٹنگ، لیکن وہ کوئی اسٹرکچرڈ نہیں ہوتی. وہ صرف حال احوال اور آپ کیسے ہیں اور ہم کیسے ہیں، وہ سوشل کائنڈ آف وزٹس ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جیسے ہم ٹچ اینڈ کو بھی بہت اسٹرکچرڈ کر کے کر رہے ہوتے ہیں، دین انٹرونشن پریزنٹیشن ہے، اس کے بعد سپروائز میٹنگ ہے، پھر انسپروائزڈ اینڈ دین فری فلوٹ، اور پھر نائٹ آؤٹس ہیں. تو ہر چیز میں کوالیفائی لوگ کرتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج ابھی بھی 90% چیزیں تو وہی ہیں جو روایتی طور پر اوبر کے اوپر آئی ہیں اور ان کو ہم فالو کرتے ہیں. 5% چیزیں ہیں جو ہماری انوویشن ہے اور دوسرے فالو کرتے ہیں. جیسے ہمارے جو وڈرول مینجمنٹ ہے وہ بہت ایکسیلنٹ ہے، مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ چلتا پھرتا رہتا ہے. پھر موٹیویشنل انٹرویوئنگ کا ایک ٹول ہے جو ہمارے ہاں بڑا کامیاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا لٹریچر بہت زیادہ ہے. عام علاج گاہیں اتنا لٹریچر پروڈیوس نہیں کرتی، دوسروں کا لٹریچر استعمال کرتی ہے. ہماری 12,000 ویڈیوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دے تو بغیر کسی علاج کے ان ویڈیوز میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان پہ عمل کر کے بھی وہ اپنے پیارے کو نشے سے نجات دلا سکتے ہیں. تو ایسی کالز آتی بھی ہیں محسن صاحب، شیئر کرتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت سیکھا اور یہ مسئلہ تھا ان کو اور انہوں نے اس کو اوور کم بھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک کال ایسی آتی ہے تو 10 ایسے لوگ کال نہیں بھی کرتے. آپ یاد رکھیں کہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو مسنگ ڈیٹا ہے وہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے نہیں ہے. سر فیملی جب جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہمیں ذرا مزدور والی ایک رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں کہ جو ہم کام نہیں اب کرا رہے بیکاز ہم تھک گئے ہیں تو اب آپ کریں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اچھے سے پئیں. ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو دیہاتی کلچر میں سیپی کا تصور جو ہے نا، تو وہ ہمارے کچھ جو کلائنٹس ہیں وہ باقاعدہ ہمیں بتا بھی دیتے ہیں، جب فری ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو شروع میں یہ سمجھے تھے کہ آپ ہمارے بہت اچھے سیپی ہیں. سر ان کا جو یہ انداز تھا نا وہ ہماری بڑھائی میں تھا، یعنی وہ تعریف کر رہے تھے اور ہم اسے تعریف کے طور پہ ہی لے رہے تھے. جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ اویلیبل ہوتے ہیں. ہاں، مطلب ان کو کہ یہ اس طریقے سے آدھی رات کو تو گاؤں دیہاتوں میں سیپیوں کو ہی بلایا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ماڈرن دنیا ہے یا سویلائزڈ دنیا ہے جیسے انگلینڈ اور امریکہ، تو اگر کوئی دکان 6 بجے بند ہوتی ہے تو آپ 6:02 پہ ان سے کوئی خدمات نہیں لے سکتے، بلکہ وہ 2-4 منٹ پہلے ہی آپ کو کہہ رہے تھے نکلو یہاں سے نکلو. تو یہ جو گاؤں دیہاتوں میں جو رسم و رواج ہیں کہ کچھ لوگ جو سیپی ہوتے ہیں، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں نشے کے مریضوں کی فیملیوں کا سیپی ہوں 50 سال سے. آپ نے کہا تھا کہ ہم ذرا اتتے دیکھیں. تو وہ جو چیز ہے وہ مجھے اس میں کوئی بادر نہیں کرتی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کے درجے میں لوگوں کے قدموں میں رکھا ہے، پر ہمارے دل میں بڑا اطمینان دیا ہے، بڑی شان دی ہے.
تو وہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ایک سوال آیا دانیال حسن صاحب کی طرف سے کہ کیا خاندان کا دباؤ مریض کو حقیقت میں بدلنے کی بجائے بناوٹی طور پر اچھا بننے پر مجبور کر سکتا ہے؟ کیا یہ سطحی بہتری حقیقی بحالی کے عمل کے لیے اس بیماری سے بھی زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتی جسے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو خاندان کا دباؤ ہوتا ہے وہ جب تک دباؤ جاری رہتا ہے مریض کچھ احتیاط کرتا ہے یا نشہ نہیں کرتا یا چھپ کے نشہ کرتا ہے، دب کے ان کے کہنے پہ چلتا ہے، وقتی طور پر یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر خاندان دباؤ پیدا کرتا ہے تو اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے احترام. دیکھیں جب بھی آپ کسی کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، دفاتر میں جب آپ ماتحتوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کے اوپر دباؤ نہیں رکھیں گے، خالی احترام اور لولو پوپو جاری رکھے گی تو کوئی کام کر کے کوئی نہیں دے گا. لوگ آپ کو حلوہ سمجھیں گے، حلوہ سمجھ کے کھا جائیں گے. لیکن اگر آپ دباؤ رکھیں گے خالی اور احترام نہیں کریں گے تو وہ وقتی طور پر تھوڑا بہت کام کریں گے اور پیٹھ پیچھے کوئی نہ کوئی نقصان کریں گے. لیکن یہ جو وائٹل بیہیویئرز ہیں دو، کہ آپ دباؤ کو مینٹین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احترام جاری رکھتے ہیں، یعنی انکنڈیشنل ریگارڈ، جو کہ چھپا ہوا ایک ریگارڈ ہے دل میں کسی دوسرے انسان کا کہ وہ بھی انسان ہے. تو یہ تو اپنے گھر کا ہی کوئی پیارا ہوتا ہے جو نشے کی بیماری میں ہوتا ہے. لیکن انسانوں نے ایک رویہ سیکھا ہوا ہے کہ جب ہم کسی پہ دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر ہم گھری بھی ڈالتے ہیں، پھر ہم اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں، پھر ہم اس کو تھوڑے بہت دھمکیاں بھی دیتے ہیں. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آپ کسی پہ دباؤ ڈالیں اور اس کے ساتھ احترام برقرار رکھیں، اس سے محبت کا بھی اظہار کریں اور اس کو ریئلائز بھی کروائیں اور اس کو مطلب پیار کی نظر سے بھی دیکھ لیں. لیکن واپس پھر آپ دباؤ جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ عموماً کپلیٹس میں کام کرتی ہے. دو چیزیں مل کے وائٹل بیہیویئرز بہت اچھے کام کرتے ہیں. سر دباؤ اور احترام، یعنی اکاؤنٹیبلٹی میں اگر احترام اور سلامتی کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو ہی ذمہ داری کسی کے اندر آپ انڈیوس کر سکتے ہیں. ادروائز تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ بیک اینڈ پہ آپ اندر سے سڑتا کرتا رہے گا، کام میں دل نہیں لگائے گا. تو احترام ایک ایسی چیز ہے جو کہ انوائرمنٹ میں کمفرٹ کو مینٹین رکھتی ہے اور آپ اگلے کو پروڈکٹیو بنانے کی طرف جاتے ہیں. دباؤ میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ دباؤ دے رہے ہیں تو آپ تھک جائیں گے، یا تو پھر ہے کہ آپ کا جو دباؤ ہے وہ آپ خود نہ دے رہے ہوں، برانڈت روڈ سے 2 ہارس پاور کی موٹر منگوا لیں اور وہ موٹر دباؤ دے تو موٹر دباؤ لگاتی رہے تو وہ پانی چڑھتا رہے گا. پانی ایکچولی دباؤ گھروں میں جو دے رہے ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو، وہ لفظوں اور دھمکیوں کے تھرو دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل دباؤ جو کام کرتا ہے جس میں احترام بھی شامل ہونا ضروری ہے وہ ایکشنز کے ساتھ ہے، کہ آپ ان ایکشنز کو کرنے سے باز رہیں جو کسی نہ کسی طور پر سہولت کاری کرتے ہیں نشے کی بیماری کو جاری رکھنے میں. تو اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو اس سے ایک دباؤ کریٹ ہوگا. دباؤ مریض احترام مانتا جاری بھی رکھیں. اس وقت ہے جب اس نے کوئی تازہ پھڈا کیا ہوتا ہے، جب وہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہوتا ہے تو پھر وہ دباؤ کو مانتا ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے وہ پولیس کے اندر جا پھنسا ہے اور والد نے اس کو چھڑایا ہے تھانے سے، تو تھانے سے باہر نکل کے گھر آنے تک رستے میں وہ اس کی لطف پریڈ کرے گا اور وہ سنے گا، وہ کہے گا جی کڈ لو جڑیاں گالاں کڈنیاں تسی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر معاملہ وہیں کا وہیں ہو ڈبل وصول کرے گا. اسی کے ساتھ وقفے کا وقت ہو گیا اور دیکھیں میں بھی ذمہ دار ہو گیا. یہ جو ابھی ذمہ داری کی بات ہو رہی تھی کہ ذمہ دار ہونا چاہیے، تو ہم وقفے کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے، تب بات کو آگے بڑھائیں گے. آج پھر کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے.
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। 3, 2, 1 के साथ हम वक्फे से आगे वापस, और अब जो है वो सवालात की जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। एक सवाल है मैडम आपसे कि ये मरीज़ की जो पेशरफ्त है, उसकी जो प्रोग्रेस है, वो कैसे नापी जा सकती है? अच्छा, ज़्यादातर फैमिलीज़ जब आती हैं और अपने पेशेंट को दाखिल करवाती हैं तो अगले दिन से वो उसके चेहरे को देखना शुरू कर देती हैं कि इसकी शक्ल ठीक नज़र आ रही है, ये खाना खा रहा है नहीं खा रहा, ये सो पा रहा है नहीं सो पा रहा, और वो उसकी जो प्रोग्रेस है उसको मैयर कर रहे होते हैं इससे कि ये खुश है कि नहीं इलाज में। सही। एंड एवरी नाउ एंड देन वो पूछते हैं इशारों कनायों से मरीज़ को भी कि तुम ठीक हो, तुम्हें खाना ठीक मिल रहा है, तुम खुश हो, तुम राज़ी हो इलाज दिल के लग गया। अंदर, तुम्हारा दिल लग गया है कि नहीं लग गया। और ये अच्छा, हमें सारे कोई dirty पैमाने, questions हाँ, करते ये सारे जो पैमाने फैमिली के ख्याल में उन्होंने रखे होते हैं मापने के लिए पेशेंट की प्रोग्रेस को, ये गलत पैमाने हैं। बाज़-औक़ात वो ये भी पूछ रहे होते हैं कि तुम नमाज शुरू कर लो, तुमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, कोई तस्बीहात किया करो। सो ये सारे गलत पैमाने हैं। जब भी हम किसी को बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या बीमारी के नज़रिए से देखते हैं तो असल पैमाना ये है कि क्या इसने जो विड्रॉल मैनेजमेंट है क्या ये उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर को बताता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो काउंसलर से डिस्कस करता है, क्या ये ग्रुप सेशंस में जा रहा है, क्या ये ग्रुप सेशंस में खाली बैठ के आ जाता है या इलाज के अगले मरहले में पहुंचकर ये पार्टिसिपेट भी कर रहा है, क्या ये बीमारी के नज़रिए को सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा, या ये अभी तक उन्हीं वादों में अटका हुआ है कि नहीं मैंने सोच लिया है, मैंने तय कर लिया है, मैंने तहैया कर लिया है, अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा और नशा तो मैंने छोड़ ही दिया है। सो क्या ये ऐसी बातें भी स्टिल करता है या वो बात करता है कि नहीं मुझे समझ आ रही है कि ये तो बीमारी का मामला था, ये महज कोई मैं खुद नहीं चाह रहा था या मैं किसी के दबाव में नशा नहीं कर रहा था, मैं तो बीमार था, और वो उस बीमारी के नज़रिए को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। क्या फैमिली जो टास्क उसको असाइन करके जाती है वो उसको पूरा करता है या कहता है कि नहीं आज हम बात करते हैं, ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से जो काउंसलर्स उसको टास्क दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ रीडिंग्स दे रहे होते हैं, क्या वो उनके ऊपर काम करता है, क्या वो अपनी बीमारी को खुले दिल से तस्लीम करता है पूरी दयानतदारी के साथ, जिसका मतलब है कि वो डिनाइल से भी कुछ बाहर निकला या नहीं निकला। इंटरवेंशन डेटा प्रेजेंटेशन के बाद क्या वो फैमिली को खुले दिल के साथ पूरी दयानतदारी के साथ जवाबात भी देता है कि नहीं देता, या वो कहता है कि हाँ आपकी बातें मैंने सुन ली हैं, ये काफ़ी हैं। क्या वो अपनी 4 स्टेप इन्वेंट्री के ऊपर काम करता है, क्या वो अपनी बहाली का जायज़ा खुद से लेता है, क्या वो आगे कोई अपने टास्क साइन करता है खुद को, कोई गोल देखता है या नहीं देखता। सो ये सारे वो काम हैं जो इलाज की प्रोग्रेस को बता रहे होते हैं कि पेशेंट आगे बढ़ रहा है या वो स्टक है या वो रिग्रेस कर और रहा है। क्या इसी तरह फैमिली की जो प्रोग्रेस है या उसका हिसाब किताब जो है वो भी मैटर करता है? हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि जैसे हम किसी पेशेंट की प्रोग्रेस को मैयर करते हैं और हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये पेशेंट 100th डे के बाद जो है जब आउटडोर में शिफ्ट होगा तो ये आगे क्या करेगा, कोई मसला क्रिएट करेगा फ़ौरन या थोड़ी देर के बाद। सिमिलरली इलाज के अंदर ये भी अहम है कि फैमिली अपने आप को भी देखे। ज़्यादातर फैमिलीज़ का गोल ये होता है कि पेशेंट का इलाज है और पेशेंट हमारा बेटा है या बेटी है या हस्बैंड है या वाइफ है, उसका इलाज हुआ कि नहीं हुआ। मोस्टली वो ये नहीं देख रहे होते कि हमने भी कुछ करना है जो इस इलाज को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले करेगा और उसमें हमें क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। तो फैमिली को अपनी प्रोग्रेस पे ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए। एक चीज़ जो मैं अक्सर फैमिली को कहती हूँ कि पेशेंट आपका हमारे पास है, फॉरगेट अबाउट हिम। फ़िलहाल अपने ऊपर तवज्जो दें क्योंकि उसकी निगहदाश्त 24/7 करने की ज़िम्मेदारी आपने हमें दी है और हम काफ़ी ज़िम्मेदार वाक़या लोग हैं, तो हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। आप अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी नींद पूरी करें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर तवज्जो दें और उसके साथ साथ नज़रिया बीमारी को अंडरस्टैंड करने की तरफ जाएं। देखिए, यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि वो क्या करें। तो उसमें जो वाज़ेह तौर पर बात कही जा सकती है वो पेशेंट सेफ हो जाए, पेशेंट के लिए महफूज हो जाए। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप कुछ रोशनी डालें, यानी अगर ये सारे काम जो मैं बता रही हूँ इनको अगर हम 1 वर्ड में करें जाके एंड के ये हम करवाना उनसे क्या चाहते हैं, तो असल में फैमिली काउंसलिंग का सारा प्रोग्राम उन्हें पेशेंट सेफ बनाने के लिए है।
جس میں انٹرونشن کی تیاری کرنا, اپنے پیشنٹ کے ساتھ مشکل بات چیت کرنا. اور میں ہر فیملی کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اس پورے علاج کے دوران انڈور میں بھی اور آؤٹ ڈور میں بھی آپ کو کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, اور فیملی اس ٹائم پہ کہتی ہے ہاں ہم کر لیں گے, لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر فیملی وڈرا کرنے کی طرف فیملی بڑی حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ سیف. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ کسی بھی پیشنٹ کو پہلے 15 دن کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ ایک رات گزارنے کا موقع دیں, تو آپ دیکھ لیں گے علاج ختم ہو جائے گا. تو جس کا مطلب ہے کہ فیملی پیشنٹ سیف نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے کہ مریض سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو جو فیملی پیشنٹ سیف نہیں ہے وہ مریض کے 1-2 وعدوں, 2-4 قسموں اور اس قسم کے ارادوں سے جو ہے اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ کہتے ہیں اب ضرورت ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں مریضوں کا ان کی فیملی سے رابطہ شروع میں کم سے کم کرایا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ہم زیادہ سے زیادہ رابطے میں یقین رکھتے ہیں. وہ اسی ڈر سے رابطہ کم سے کم کرایا جاتا ہے, اور جب رابطہ کم سے کم کرایا جاتا ہے تو فیملی وہموں میں پڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے مریض کو پسے پردہ کیا کریں. تو ہم نے اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ آپ کا پیشنٹ ہے, آپ جب چاہیں دیکھنا آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اگر آپ اس وقت اس کام کو ادھورا رکھیں گے تو آپ اگلے ہفتے آ جائیں گے, آپ 2 ہفتے کے بعد آ جائیں گے. تو وہ اس طریقے سے ایک آزادانہ سوچ کے ساتھ جب آپ فیملی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور فیملی آپ کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری یہ بات مان لیں جو خلاف علاج ہے, یا ہماری وہ بات مان لیں جو خلاف علاج ہے, تو کمپرومائز جو ہے اس دوران فیملی کے ساتھ جو ہے وہ علاج کو جیپرڈائز کرتا ہے. تو اس میں ہمیں سٹینڈ لینا ہوتا ہے کہ جو باتیں شروع میں طے کر دی گئیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے. اور پھر پیشنٹ کی پروگریس بھی کوئی ایک لینئر وے میں آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی, وہ کبھی اوپر جا رہا ہوتا ہے, کبھی نیچے, کبھی 1 قدم آگے, کبھی 2 قدم پیچھے. تو یہ ساری چیزیں فیملی کو جو شروع میں بتائی جاتی ہیں پھر بھی ان کی تھوڑی ایکسپیکٹیشن ان ریئلسٹک ہوتی ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ اب مریض نے نشہ چھوڑ دیا, اب مسئلے سارے ختم ہو گئے, جبکہ اصل مسئلے جو ہیں وہ نشہ چھوڑنے کے بعد آنے ہوتے ہیں. اس کی تیاری بھی فیملی کو پہلے سے کرنی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے روزانہ پیشنٹ سے, تو جب مریض کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں بڑا خوش ہوں, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, میری زندگی بن رہی ہے, میں بہت خوش ہوں, علاج میں بہت مطمئن ہوں, تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی بم پھوڑے گا, کوئی نہ کوئی بم پھوڑے گا, ایرول ہے. مشملہ غلط چیزوں کو ناپنے سے, یعنی اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم صحیح چیزیں ناپنے کے بجائے کوئی غلط پیرامیٹر رکھیں اور اس کو ناپنا شروع کر دیں, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے علاج میں؟ نقصان کیا مطلب, وہ تو آپ سمجھ لیں کہ ریکوری کی ڈائریکشن ہی چینج کر دے گا. یعنی اگر کسی ادارے میں نمبر آف پیشنٹ بہت زیادہ ہے اور کوالٹی نہیں ہے, یا اگر اس چیز کو ناپا جائے کہ فیملی آ رہی ہے, نمبر آف سیشن ہو رہے ہیں, پروفیشنل خوش ہیں کہ جی ہم ہر روز سیشن کر رہے ہیں, لیکن اس کی گہرائی اس کو ان ڈیپتھ اسیس نہ کیا جائے. یعنی فیملی یہاں سے سبق تو لے رہی ہے لیکن ابھی رویے ان کے ویسے ہی نظر آتے ہیں فیملی میٹنگز میں. اگر مریض صبح 3 انڈے کھا لیتا ہے تو پھر اس کو ناپا جائے. نہیں, ماں باپ کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی, مریض ہمارا کہتا ہے کہ اس نے 4 انڈے کھانے ہیں, تو کیا ہے 4 انڈے گھر میں یہ 6 کا تھا تھے ڈاکٹر صاحب 3 تے دو. تو اگر یہ پیرامیٹر یعنی نہیں تو یہ غلط ہے نا کہ مریض خوش نظر نہیں آ رہا, ابھی وہ نانی کے گھر تھوڑی آیا ہوا ہے. سب سے پہلی جو رانگ ڈائریکشن کی طرف جاتی ہے نا, یا اس کو آپ سمجھ لیں کہ فیملی کا اگر اس طرف اسیسمنٹ ہے کہ یہ خوش نظر نہیں آ رہا, اور اکثر پیشنٹ اگر فیملی میٹنگ میں رو بھی پڑتا ہے نا, تو اس سے بھی گھبرانے کی فیملی کو ہم بتاتے ہیں ضرورت نہیں ہے, اٹس نیچرل. تو اگر ہم اس ڈائریکشن میں دیکھیں کہ پیشنٹ خوش ہے, فیملی آ رہی ہے, سٹنگ ہو رہی ہے, سیشن چل رہے ہیں, پروفیشنل بھی خوش ہیں, لیکن اگر ڈائریکشن بحالی کی طرف نہیں ہے, جیسے ابھی اور اگر پیشنٹ کہتا ہے میں بہت مس کر رہا ہوں آپ کو, وہ بھی ڈائریکشن. وہ جیسے آج ایک پیشنٹ فیملی میٹنگ میں ان کی والدہ نے ایسے پوچھا ان سے کہ آپ تھوڑے ایسے لگے, مجھے دھیان نہیں تھا آپ کا گروپ میں, کہتے میں ہوم سک فیل کر رہا ہوں. اچھا گھر والے نہال ہو جاتے ہیں, یعنی پیشنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا باتیں کرنی ہے جس سے فیملی فلیٹ ہو جائے گی. یہ انوکھی بات, یعنی انہیں فلیٹ کرنا آتا ہے کہ میں نے ابا سے کیا بات کرنی ہے, اماں کو کیسے معاشرے میں نشہ کرنے کے لیے چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے. مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کام دھندے کو کیسے جاری رکھنا ہے, اور وہ نشہ کرنے کے زمانے میں بھی سب سے باتیں منوا رہا ہوتا ہے,
نشہ چھوڑنے کے معاملے اور اس دوران بھی سب سے باتیں بنوا رہا ہوں, ہر چیز کو کیش کرا رہا ہوں. ابھی جو میم نے بیہیویئرز بتائی, پیشنٹس کے ٹاسک بتائے کہ اگر وہ اس ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے, اس کو ناپنا چاہیے. کئی فیملیز تو یہ بھی ناپتی ہیں کہ یہ آ کے ماتھا چومتا ہے یا نہیں چومتا. نہیں, اگر فیملی پیشنٹ اکثر اوقات بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہے کہ میں نے آج اتنی نمازیں, اس کو پتہ ہے کہ کون سا پیرنٹ یہ سننا چاہتا ہے کہ اب میں نماز میں ریگولر, اگلی بات ہی نہیں ہو پاتی ہے. اور اگر فیملی اس بات پہ, چونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ اپنی فیملی کو یہ بات کہتا ہے نا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں بہت آپ کو مس کرتا ہوں, تو فیملی سمجھتی ہے کہ یہ پیرامیٹر ہے بہتر ہونے, کیونکہ گھر میں تو وہ ہم سے کبھی سلام نہیں سیدھے منہ کی. ایک کئی اور چیزیں بھی ہیں جو irrelevant ہوتی ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو وہ نشے کی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیارے کے حوالے سے, لیکن زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا لائق ہے اور کتنا پی ایچ ڈی ہے اور کتنے گولڈ میڈل اس نے حاصل کیے ہیں. لیکن کوئی بھی بندہ جب بلڈ پریشر کے علاج کے لیے یا دل کی بیماری یا ڈائبٹیز کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے کتنے مارکے مارے ہیں, وہ اس کی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نشے کی بیماری کے حوالے سے یا کچھ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ اتنا زیادہ امتحانات پاس کیے ہیں اور اس نے اتنے نمبر لیے ہیں تو اس کو یہ بیماری نہیں ہو سکتی. پچھلے دنوں میرے پاس ایک والدہ آئی ہوئی تھی جن کی بیٹی کا معاملہ تھا جو شکیزوفرینیا میں مبتلا تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ شکیزوفرینیا اس کو ہے تو یہ پی ایچ ڈی اس نے کیسے کر لی. تو دنیا بھر میں بے شمار پی ایچ ڈیز ایسے گزرے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بیماری ہونے کا اتنا ہی امکان ہوتا ہے جتنا کہ چٹے ان پڑھوں کو ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ, ٹو دی پوائنٹ بات جو کرنی ہوتی ہے. میرا ایک پیشنٹ ہے جو ریکوری میں ہے اور اپنے کسی پیشے میں وہ کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, خاندان میں بہت ڈنکا بج رہا ہے, لیکن میں بار بار متنبہ کر رہا ہوں کہ اپنا اصل معاملہ جو ہے جو ریکوری سے ریلیٹڈ ہے ادھر توجہ کم ہوئی ہے. اور وہ کوئی بھی جب اپنی پیشہ ورانہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ سارے خاندان میں میسج بھیجتا ہے, کمنٹس کرتا ہے, ان کے یعنی واٹس ایپ پہ پیغامات بھیجتا ہے جس سے واپس ان کو بہت ملتا ہے کہ ویلیڈیشن ملتی ہے, اور وہ 24 گھنٹے اسی دوڑ میں رہتا ہے کہ میں کس کو اپنی کوئی ویڈیو بھیجوں یا اپنا کوئی کارنامہ بھیجوں اور واپسی پہ وہ میرے شان کے ڈنکے بجائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بعض اوقات بندہ غلط نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, یعنی جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی بجائے کسی اور چیز یعنی کو, جہاں پرابلم ہوتی ہے ہم اس کی بجائے کسی اور ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تب ہم پرابلم کو سالو نہیں کر سکتے. مسئلہ جہاں ہے وہیں ہمیں جانا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے, کبھی کسی کے کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں, بندے خود موٹے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے, مہنگائی نہیں ہوتی بلکہ آپ کی آمدنی کم ہوتی ہے. حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں لاہور آ گیا, میں لاہور نہیں آیا ہوتا, آپ لاہور آئے ہوتے ہیں. تو جو ریالٹی کو پریزنٹ گلاس نہیں ٹوٹتا, ہمارے سے ہاتھ لگتے ہیں ہم جی, گلاس نہیں ٹوٹتا, ہاں ہم توڑتے ہیں, ہم توڑتے. آپ نے کسی کو نہیں سنا یہ گلاس ٹوٹ گیا ہے, کہتے نہیں آپ نے توڑا. تو یعنی حتیٰ کہ لوگ اچھی چیزوں کا بھی کریڈٹ نہیں لیتے. لوگ کہیں گے کہ جی آپ کہیں جی مبارک ہو آپ امتحان میں اول آئے ہیں, تو کہنا نہیں میں تو نہیں, یہ میرے ٹیچرز کی دعائیں, یہ میرے ماں باپ کی دعائیں. تو بتائیے کس کے ماں باپ دعائیں نہیں کرتے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اللہ نے کر دیا, تو اللہ توفیق دیتا ہے, اللہ کرتا نہیں, اللہ توفیق دیتا ہے, تو آپ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ یہ میں نے کامیابی حاصل کی ہے, میں نے محنت کی تھی, اس کے لیے نتائج آئے ہیں. لیکن لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی تکا اصل میں لگا. 100 دن کے علاج کو ایک منظم سفر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے منظم سفر تو بنایا ہے, یعنی اگر ہم 4 ڈسپلنز آف سوبرائٹی پہ عمل کرتے ہیں تو پری ٹریٹمنٹ سے کام شروع ہوتا ہے. فیملی اور مریض کے ساتھ کچھ چیزیں ایسے حالات میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جب کہ ابھی ایڈمیشن نہیں ہوا, باقاعدہ علاج نہیں شروع ہوا, اور آپ نظریہ بیماری پہ بات کر سکتے ہیں.
آپ ڈینائل سے باہر لانے میں مدد کر سکتے ہیں, آپ ان کو ڈیسیژن لینے میں مدد کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہوتی ہیں جو ان کو کرنا ہوتا ہے, ٹچ اینڈ گو میٹنگز کو, جس میں آپ آبزرو کرتے ہیں. پھر ٹیون ان سیشنز ہوتے ہیں جس میں آپ فیملی کو علاج کے بارے میں بتدریج بتاتے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا, اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا. انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن ہوتی ہے, 12 سٹیپ پروگرام ہوتا ہے, پھر اسٹیک ہولڈر سیشنز ہوتے ہیں, نیوروپلاسٹی کا کام ہوتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے چیلنج کارڈ بنتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بہت سارے مرحلے, اور پھر فالو اپ ٹریٹمنٹ ہے جو 2 سال کے لیے چلتا رہتا ہے. مشملہ, آپ سے ایک سوال ہے کہ جو تیسرا ایک ڈسپلن ہے کہ جس میں ہم کوئی لوفٹی گول بناتے ہیں, کوئی حتمی کوئی چیز کیا حاصل کرنی ہے, اس کو روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹے چھوٹے قدموں میں ڈیوائڈ کرنا وہ کتنا ضروری ہے؟ وہی تو سب سے زیادہ اہم بات ہے. جیسے بھی ٹریٹمنٹ سٹرکچر کی پروگرامز اور سٹیپس بتائے کہ ہر روز آنا ہے, اس کا کوئی کام ہے, جیسے ٹیونن ہے, جیسے ٹچ اینڈ گو ہے, جیسے ڈینائل کی کلاس ہے, اسٹیک ہولڈر سیشنز ہیں, سپروائز میٹنگ, ہاں سپروائز میٹنگ, ان سپروائز میٹنگ, یہ ساری سٹیپس مل کر, یہ چھوٹے چھوٹے قدم مل کر لافٹی گول تک پہنچاتے ہیں ہمیں. اور اگر وہ یہ نہیں ہے, اور اگر ہم ویسے سوچ رہے ہیں کہ اچھا ون فائن ڈے ہم ریکوری پہ پہنچ جائیں گے, تو وہ تو پھر دڑکا ہی لگا رہتا ہے. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کے مریض کو 4 سال گزر چکے ہوتے ہیں کہ وہ نشہ نہیں کر رہا اور اچھی زندگی گزار رہا ہے, لیکن ماں باپ کے چہرے پہ وہی اداسی نظر آتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پھر تے نہیں کر لے گا. تو یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے, آج کے زمانے میں آپ بہت ایسے انڈیکیٹرز دیکھ سکتے ہیں کہ ان انڈیکیٹرز کی روشنی میں آپ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں. تو جس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے اس بنا پہ کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, تو اسی طرح مریض کی زندگی میں بھی ایک اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے جو کہ اوپر جا رہی ہوتی ہے جب وہ ریکوری اورینٹیڈ کام کر رہا ہوتا ہے, اور نیچے جا رہی ہوتی ہے جب وہ ریکوری کے خلاف چل رہا ہوتا ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں یہ توجہ دینی پڑتی ہے کہ اس کام کو بہتر بنانا ہے, یا یہ کام آلریڈی بہت اچھا ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو جیسے لوگ گھروں میں رہتے ہیں تو ان کو دھڑکا تو لگا رہتا ہے نا کہ ان کو کسی چور ڈاکو کا سامنا نہ ہو. تو لیکن اگر انہوں نے کچھ انتظامات کر رکھے ہیں, کوئی کتا پال رکھا ہے, یا کتے کی ریکارڈنگ چلا رہے ہیں رات کو بھونکتا رہتا ہے, یا کوئی الیکٹرک وائرز لگائی ہوئی ہیں, یا کسی کمپنی سے رابطہ کیا ہوا ہے, یا گارڈ رکھے ہوئے ہیں, کیمرے CCTV وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, تو پھر اعتماد آپ کا بڑھتا جائے گا. دو باتیں میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ کوئی فیملی ہر روز جب ملنے آتی ہے تو بعض اوقات فیملی کا خیال جو ہوتا ہے اچھا ہم جا رہے ہیں, یعنی ہم انہیں اس پرپس سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آ کے سیکھیں گے, وہ اس پرپس سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مریض کو دیکھیں گے. تو یہ جو نظریہ ہے یہ تھوڑا غلط ڈائریکشن میں ہے. ہر فیملی کو ہر روز بلانے کی ضرورت ہوتی ہے, بٹ اس کے پیچھے مقصد کوئی اعلیٰ ہے. پیشنٹ کو دیکھنا مقصد نہیں ہے, مقصد ہے کہ پیشنٹ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جو اسکل سیٹ ضروری ہے, ان کا تھراپیوٹک ہونا, ان کا سیف ہونا, اگر توجہ اس پہ رکھیں گے تو نتیجہ بہتر نکلے گا. یہ تو میں اسٹیک ہولڈر سیشن میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سینٹرل لائن میں ہمارے کرنٹلی زیر علاج مریض دیکھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ ونگ میں اور لیفٹ ونگ میں فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں. تو پیشنٹ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیملیز جو ہیں مریض کو دیکھی جا رہے ہیں, ٹک ٹک دیکھی جا رہے ہیں, جیسے عاشق نہیں ہوتے, انہوں نے اینٹینا اتنے جڑے ہوتے. تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ادھر دھیان رکھیں. ادھر میں نے 1-2 دفعہ جب فیملی کو کہا نا کہ آپ ان کو دیکھ کے تھے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, کہنا اچھی گل ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, کہہ دھیان ہو رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم علاج کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور فیملیز اور پیشنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو فیملی سوچ رہی ہوتی ہے کوئی 100 دن کے بعد نتیجہ نکلے گا, علاج کمپلیٹ ہوگا تو پھر گھر یہ جائے گا تو پھر پتہ نہیں کہ کیا بیہیو کرے گا. تو اگر یہ بات ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ علاج میں جو کرنے کی ضرورت تھی آپ کہیں پہ چوک رہے ہیں, کیونکہ پیشنٹ ہر روز بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اگلے ہفتے کیا کرنا ہے, نکل رہا ہوتا ہے, اگلے ہفتے میں نے کیا ہمارے کرنا ہے. اینٹنا کام نہیں کر رہے ہوتے, یعنی فیملی کے مریض ہر روز اپنا جو رزلٹ ہے نا وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے اپنی گفت و شنید میں, اپنی باڈی لینگویج میں, اپنے بیہیویئر سے.
ہم ہی وہ صحیح طریقے سے اسیس نہیں کر رہے ہوتے. ایون فیملیز بھی ہمیں انڈیکیٹرز دے رہی ہوتی ہے کہ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بالکل. اور اگر ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ فیملی آ رہی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, لیکن اگر فیملی اس صحیح نالج کو پک نہیں کر رہی, پریکٹس میں نہیں لا رہی, تو یعنی پروفیشنل کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو نالج وہ امپارٹ کر رہا ہے, اگر وہ نالج ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا بیہیویئرز میں, تو پھر کوئی مسئلہ ہے جس کے اوپر اسے نظر ثانی کرنے کی, کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اصل چیز جو ہے نا آنیا جانیا نہیں ہے, اصل چیز نتیجہ ہے. وہ نتیجہ جو ہے وہ اثر انگیزی سے آتا ہے, جس کے لیے ناپ تول کا نظام لازمی چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مصروف نظر آ رہا ہے تو وہ رزلٹ اورینٹڈ کام ہی کر رہا ہے, وہ تھک رہا ہے, بھی ہو سکتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جیسے مریض انکار کا شکار ہوتا ہے, اس کے نقصانات کا حقیقی ریکارڈ جو ہے وہ اس کو بتانا وہ کتنا ضروری ہے اس انکار سے نکالنے کے لیے؟ دیکھیں نا, یہ ایک یادداشت کی بھی بیماری ہے کہ اس کی زندگی میں نشے کے استعمال اور بیماری سے جو نتائج نکلے وہ اسے عموماً بھول جاتے ہیں, اور نشے کے استعمال کے دوران جو مزہ آیا تھا وہ بہت لہریں لیتا رہتا ہے. تو یہ ایک یادداشت کی بیماری ہے جس میں نشے کے نقصانات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ نشے کا مزہ از خود آتا رہتا ہے ذہن میں. تو یہ جو انٹرونشن ڈیٹا ہے یا جو چیلنج کارڈ ہیں, یہ پروگرام کرنے پڑتے ہیں. یعنی کوئی چیز کو دہرانا بہت ضروری ہے, جاننا بہت ضروری ہے, پھر دہرانا بہت ضروری ہے. اور جتنا ہم جانیں گے اور جتنا ہم دہرائیں گے اتنا ہی ہمارے عمل میں وہ چیز آنے کا امکان ہے. اور جس چیز کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی الگ الگ کیا جاتا ہے, استعمال اکٹھے کیا جاتا ہے, تو وہ فنگر ٹپس پہ کرنے کے لیے آپ کو دہرانا پڑتا ہے. یعنی کوشش کر کے اگر یاد کرنا پڑے. دیکھیں گھروں میں لوگ کچن میں کھانے پکاتے ہیں تو کئی لوگ کتاب کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کتاب میں جو لکھا ہے اس کے مطابق, تو وہ کھانا نہیں بنا سکتے. کھانا وہ بنا سکتے ہیں جن کے فنگر ٹپس پہ ہے, جن کو پتہ ہے کوکنگ کیا ہوتی ہے, تو وہ آٹومیٹک ایک طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کھانا پک رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ ٹیلی فون ہو رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک آخری سوال کہ یہ جو چوتھا ڈسپلن ہے جواب دہی کا, جواب دہی کیوں ضروری ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی. جواب دہی اگر نہیں ہوگی تو ہم اپنے آپ کو رائت دے دیتے ہیں. یعنی ہمارا جو اپنا وجود ہے, ہمارے اندر سے ایک رائت ابھرتی ہے کہ یہ کام میں ٹھہر کے کر لوں گا, تو ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں تم ٹھہر کے کر لینا. لیکن جب ہمیں جواب دہی ہوتی ہے, ٹیچر پوچھتا ہے, اسی لیے تو اسکولوں میں امتحان ہوتے ہیں, ورنہ امتحان بے اعتباری والی بات ہے نا کہ سارا سال آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اور پھر اعتبار نہیں کرتے. تو مجھے بتائیے کہ اگر کوئی امتحان نہ ہو اسکولوں کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں تو کیا ہوگا؟ کوئی نہ پڑھے. یہ جو کووڈ میں امتحان نہیں ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہے نا ساری دنیا میں ابھی تک جو کووڈ کے گریجویٹس ہیں ان کے انٹری ٹیسٹ بڑے خاص طور پر لیے جاتے ہیں. تو جواب دہی جو ہے وہ انسانوں کی زندگی میں ترقی کا باعث ہے, ورنہ جانور بھی تو ہزاروں سال سے یہاں زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو کوئی جانور جو ہے انسانوں جیسی زندگی گزارتا کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ان کے اندر جواب دہی کا نظام نہیں ہے. تو جواب دہی زندہ جاوید کرتی ہے انسانوں کی زندگی کو, اور جواب دہی میں سلامتی بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ہی جواب دہی میں سے سلامتی نکل جاتی ہے اور رولا آ جاتا ہے تو اس کے بعد چیزیں فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں. پھر انسان بہت دنوں واپس پلٹ کے اپنے اصل منصوبے کی طرف نہیں آتا. سر آپ کا بہت شکریہ. یہ جو ہم نے آج ڈسکس کی ہے چاروں ڈسپلنز اور کمپریہنسولی اس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس بیماری میں اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ کا بہت شکریہ مشمل, آپ کا میڈم آپ کا بہت شکریہ, ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. ہم نے آج جیسے دیکھا کہ بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے, بہت سارے کمنٹس ایسے ہیں جو کہ ہم شامل نہیں کر پائے. بہت سارے کمنٹس کو اس وجہ سے شامل نہیں کیا جاتا کہ وہ بس تعریفی چونکہ کلمات ہوتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.